آیت الکرسی has 10 complete Arabic sentences. یعنی آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر عربی کے 10 جملے ہیں جو کہ پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ none has the right to be worshipped but he, نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی جس کی کہ بندگی کی جائے سوائے اس کے. mentions that Allah is the one and only Lord of all creation. اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں ذکر جو ہوا یہ کہ اللہ جو ہے وہ ایک اکیلا ہے اور وہی ہے رب تمام جو بھی پوری خلقت ہے, پوری جو مخلوق ہے اس کا. پھر اسٹیٹمنٹ نمبر جو 2 ہے, اللہ اسٹیٹمنٹ الحی القیوم. الحی القیوم جو ہے وہ ٹیسٹیفائز دیٹ اللہ از دا ایور لیونگ who never dies, who sustains everyone and everything. تو اس میں یہ معلوم پڑا کہ اللہ جو حی ہے جو یعنی ہمیشہ زندہ, اس کی زندگی کا دار و مدار کسی پر نہیں اور وہ کبھی نہیں مطلب اس موت آئے گی اس کو, اور وہ سب کو پالتا ہے سنبھالتا ہے سب کو اور ہر چیز کو. All creation stands in need of Allah and totally relies on him. ہر مخلوق اللہ کی مطلب ضرورت مند ہے, ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے اور وہ پورا اللہ کے اوپر ہی ان کو توکل کرتے ہیں. while he is the most rich, جبکہ وہ تو بہت غنی ہے بہت رچ ہے, who stands in need of nothing created, اور جو بھی چیز اس نے کریٹ کرا ہے جو بھی اس کی تخلیق ہے وہ ان کی کوئی بھی اس کو ضروریات ہے ہی نہیں, یعنی کوئی بھی اس کی ضرورت جو ہے وہ مخلوق سے نہیں ہے. یعنی وہ مخلوق سے کیا, مخلوق کو تو اسی نے بنایا ہے. Similarly Allah said وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, and among his signs is that the heaven and the earth stand by his command. سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 25, جس کے اندر اللہ نے کہا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین جو اس کے حکم سے کھڑے. پھر اس اللہ کا تیسرا اسٹیٹمنٹ, اللہ اسٹیٹمنٹ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم, neither slumber nor sleep overtakes him. نہ تو نیند نہ اونگ نہ نیند اس کو مطلب اس پہ حاوی نہیں ہوتی. means no shortcoming, unawareness or ignorance ever touches Allah. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیند آتی ہے تو بندہ بے سود ہو جاتا ہے نا, بے خبر, اور اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. تو اللہ جو ہے اگر اس کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر کہیں کوئی کمی کسر نہیں اور نہ ہی اللہ بے خبر ہے کسی سے اور نہ ہی غافل, غفلت اس کو چھوتی نہیں. rather he is aware of and controls what every soul earns, بلکہ وہ تو ہر چیز کے اوپر بالکل باخبر ہے اور وہ ہر چیز کو اس کے قبضے میں ہے. وہ قابو کرتا ہے ان سب کو جو کہ ہر جان کیا کمائی کرتی ہے. and has perfect watch over everything, اور اللہ کی پوری جیسے نظر جو ہے پوری واچ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہے. یعنی اللہ کی نگاہ چوکتی نہیں ہے کبھی. nothing escapes his knowledge, اور اس کے علم سے کچھ بھی چیز چھوٹ نہیں جاتا. and no secret matter is secret to him, اور دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی سیکرٹ رکھے اللہ کے سامنے وہ سیکرٹ نہیں ہے. among his perfect attributes is the fact that he is never affected by slumber or sleep. اور اللہ کے جو بالکل کامل اللہ کے جو نام ہے یعنی اس کی صفتیں ہیں تو وہ کسی بھی نیند یا اونگ سے اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہونے والے, یعنی اس کچھ اثر نہیں کر سکتے نیند اور اونگ اس پہ. therefore اللہ اسٹیٹمنٹ, اسی لیے پھر اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ, neither slumber overtakes him, کہ اس کو اونگ نہیں ستاتی یا نہیں آ کے اس کو لیتی.
indicate that no unawareness due to slumber ever overtakes Allah. यानी कि जो झोंके आते हैं इंसान को, तो वो झोंके की वजह से वो बिल्कुल बेखबर सा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है. तो अल्लाह को वो झोंके आके और वो बेखबर नहीं होता उसकी वजह से कि वो झोंके आके उसको ले आ पकड़े. Allah said afterwards, वला नौम, नॉर स्लीप, और ना ही नींद, क्योंकि झोंके से ज्यादा गाढ़ी नींद होती है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन स्लम्बर. जो ऊंघ से ज्यादा नींद ज्यादा मतलब और स्ट्रॉन्ग होती है. इट इज रिकॉर्डेड इन द सही दैट अबू मूसा सेड कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिलीवर्ड अ स्पीच रिगार्डिंग 4 words. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिए जिसके अंदर उन्होंने 4 वर्ड्स बोले. इन्नल्लाह ला यनाम, लहल ला यनाम वला यंबगी लहू अन यनाम, यख्फिजुल क़िस्त व यरफ़ऊहु, युरफ़अु इलैहि अमलुन नहार क़ब्ल अमलिल लैल व अमलुल लैल क़ब्ल अमलिन नहार, हिजाबुहु नूर अविन नार, लौ कशफहु ला अहरक़त सुबुहातु वजहिही मन तहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही. Allah does not sleep. Allah सोता नहीं है. And it does not befit His Majesty that He sleeps. और ये उसकी शान नहीं कि वो सोए. He lowers the scales. उसके जो तराजू हैं मतलब वो डाउन नीचे आते हैं. And raises them. फिर वो उसको ऊपर उठाता है. The deeds of the day are resurrected in front of Him before the deeds of the night. दिन के अंदर जो भी अमाल होते हैं किए हुए, वो सब उसके सामने लाके मतलब लेकर लाया जाता है. और फिर रात के जो रात में किए हुए अमाल हैं उनसे पहले पहले. एंड द डीड्स ऑफ द नाइट बिफोर द डीड्स ऑफ द डे. और रात के अमाल लाए जाते हैं दिन से पहले पहले. His veil is light. उसकी हिजाब जो है वो नूर है और या फिर नार है यानी और फायर. And if he removes it, अगर उसने वो हिजाब हटाया, the rays from his face would burn whatever his sight reaches of his creation. तो उसके चेहरे में से जो शाहें जो रेज निकलेगी, किरणें नूर की या जो भी है, आग या फायर भी हो सकता है, तो वो जो भी उसकी जो रेज निकलेगी उसके चेहरे से वो जला देगी. जहां कहीं भी उसकी जो भी मखलूक है, जो भी उसकी खलकत है, अगर उस तक वो पहुंची तो वो उसको जला देगी. अल्लाह स्टेटमेंट 4th, चौथा स्टेटमेंट है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ. टू हिम बिलोंग्स वॉट एवर इज इन द हेवंस एंड वॉट एवर इज ऑन द अर्थ. उसी का है सब कुछ, मिल्कियत सब कुछ जो आसमानों में है और जो जमीन पर है. इंडिकेट दैट एवरीवन इज अ सर्वेंट फॉर अल्लाह. ये से जाहिर होता है कि हर चीज जो है वो अल्लाह की मतलब वो है, मतलब स्लेव या सर्वेंट, गुलाम, अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड अंडर हिज पावर एंड अथॉरिटी. यानी यहाँ बताया गया कि जो भी लोग हैं वो सर्वेंट है अल्लाह के, यानी कि अल्लाह के बंदे हैं, और उसका जो पूरा राजपाट है, जो हाकमियत उसकी पूरी है, जो उसका एक हिस्सा है वो, और वो उसकी हुकूमत में उसके पावर के अंदर है, वो यानी अल्लाह के इख्तियार में है, एंड अथॉरिटी. सिमिलरली अल्लाह सेड, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फरदा.
یہ سورہ نمبر 19 سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 93, 94 and 95 ہے، 3 آیت ہے۔ There is none in the heavens and the earth but comes unto the most gracious Allah as a servant. کوئی بھی نہیں ہے آسمان اور زمین میں مگر یہ کہ وہ رحمان کے سامنے آتے ہیں اس کے بندے بن کر، یعنی اس کے سرونٹ۔ Verily, he knows each one of them. وہ اچھی طرح سے جانتا ہے ایک ایک کو، آسمانوں میں ہو کہ زمین میں۔ And has counted them a full counting. اور سب کی گنتی کر کر کے رکھا اللہ نے۔ And every one of them will come to him alone on the day of resurrection, without any helper or protector or defender. اور ہر کوئی آئے گا اکیلا، تنہا تنہا، فردن، آئے گا اللہ کے پاس قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ نہ تو اس کے کوئی عزیز رشتہ دار قرابت دار کوئی نہیں ہوں گے، اس کے مددگار کوئی نہیں ہوں گے، اور اس کے پروٹیکٹرز اور اس کے دوست احباب، اس کو بچانے والے کوئی نہیں ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوں گے، ہر بندہ اکیلا اکیلا آئے گا، فردن فردن۔ پھر آیت اس کے اندر 5واں جو سینٹنس ہے، 5th اللہ اسٹیٹمنٹ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، Who is he that can intercede؟ کون ہے جو اللہ سے سفارش کرے گا with him except with his permission؟ کہ اللہ کے پاس اگر اس کو سفارش کرنی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو کرے گا؟ کسی کی مجال ہے؟ is similar to his statement، اور یہ ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 53 سورہ النجم اور آیت نمبر 26 اس کے اندر ہے، جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ And there are many angels in the heavens، آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، whose intercession will avail nothing except after Allah has given leave for whom he wills and is pleased with۔ ان کا جو انٹرسیڈ کرنا ہے، ان کی سفارش جو ہے وہ کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اللہ جب تک کہ اجازت نہ دے، اور جس کے لیے، اور پھر اللہ کی اگر مرضی اور اللہ کی رضا ہوئی تو۔ پھر ہے ایک اور سورہ نمبر 21 یعنی سورہ انبیاء آیت نمبر 28، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ They cannot intercede except for him with whom he is pleased۔ وہ نہیں سفارش کر سکتے سوائے مطلب فار ہم یعنی جس کے لیے بھی، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ جس سے راضی ہے اسی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ These ayat assert Allah's greatness, pride and grace۔ اس آیت کے اندر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ جو ہے اس کی بڑائی اور اس کا مطلب پرائڈ، یعنی اس کا یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، تکبری، اور اس کا فضل، and that no one dares to intercede with him، اور کسی کی مجال نہیں کہ جو اس سے سفارش کرے کسی کے لیے on behalf of anyone else، کسی کے لیے بھی کہ ارے فلانا بہت اچھا ہے اللہ اس کو چھوڑ دے، ایکسپٹ بائی ہز پرمیشن، لیکن سوائے اس کے کہ جب اللہ اجازت دے گا ٹھیک ہے اس بندے کے لیے تم سفارش کر سکتے تو ہی کر سکو گے۔ انڈیڈ حدیث اباؤٹ دا انٹرسیشن، اور یہ حدیث ہے جو مطلب انٹرسیشن پہ ہے یعنی سفارش پہ، states that the prophet said، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آتی تحت العرش فأخر ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعاني ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع۔ I will stand under the throne and fall in prostration۔ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ And Allah will allow me to remain in that position as much as He wills۔ اور اللہ مجھے اسی پوزیشن میں رکھے گا جب تک کہ وہ چاہے گا۔
I will thereafter be told, उसके बाद मुझसे कहा जाएगा, यानी कितने हजारों बरस के बाद. Raise your head, अपना सर उठाओ, speak, बात करो, बोलो, and you will be heard, जो भी तुम कहोगे सुना जाएगा. Intercede, तुम जिसके लिए भी शफाअत करना चाहते हो कहो, and your intercession will be accepted, और आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी. قال فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. The Prophet then said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, He will allow me a proportion whom I will enter into paradise. वो मुझे एक हिस्सा अता करेगा, अल्लाह इजाजत देगा उसकी, जिनको कि मैं दाखिल करूंगा जन्नत में. फिर इसी आयतल कुर्सी का सेंटेंस नंबर 6 statement, Allah statement. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم. He knows what happens to them. वो जानता है उनको क्या हुआ, his creatures in this world, यानी इस दुनिया में उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किया और उनके साथ क्या हुआ, and what will happen to them in the hereafter, और आखिरत में उनके साथ क्या होगा. This refers to his perfect knowledge of all creation, its past, present and future. इसमें वो अल्लाह का जो पूरा कामिल जो मतलब इल्म है वो उसके बारे में आ जाता है, जो वो अपनी मखलूक के बारे में जो अल्लाह का पूरा परफेक्ट इल्म है. उनके पास्ट, यानी वो पास्ट हमारे लिए ना, अल्लाह के लिए तो नहीं. अल्लाह तो यूं दिख रहा है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, क्योंकि पता है ना कि अल्लाह के डायमेंशंस जो है वो बहुत है और हम इंसानों के डायमेंशंस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है. तो हमको जो समझ नहीं आता, हम तो दीवार के उस पार भी नहीं देख सकते कि उधर क्या है. तो कल जो बीत गया उसके बारे में क्या देखेंगे हम, लेकिन अल्लाह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ देख रहा है. तो उसको पता है ये पास्ट है, ये बंदे ने ऐसा ऐसा किया, ये उसका प्रेजेंट है जिसमें वो ऐसा है, और फ्यूचर ये है जो आखिरत का, जिसके अंदर अब ये जन्नत में जाएगा कि जहन्नुम में. Similarly, Allah said that the angels proclaimed. और फिर अल्लाह ने जैसे ये भी एक कहा, एक मतलब सूरे 19 यानी सूरे मरियम आयत नंबर 64 में, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिका वमा कान रब्बुका नसिया. And we angels descend not except by the command of your Lord, O Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं कि हम अपने रब के हुक्म के बगैर नहीं आ सकते. ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनसे कह रहे हो, टू हिम बिलोंग्स व्हाट इज बिफोर अस एंड व्हाट इज बिहाइंड अस. वो जानता है कि हमारे आगे क्या, हमारे पीछे क्या है, एंड व्हाट इज बिटवीन दोस टू, और वो आगे और पीछे के दरमियान में क्या है वो भी अल्लाह जानता है. एंड योर रब, योर लॉर्ड इज नेवर फॉरगेटफुल, और तुम्हारा रब जो है वो भूल नहीं गया है. फिर 7th सेंटेंस आयतल कुर्सी का, अल्लाह स्टेटमेंट, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, एंड दे विल नेवर कंपास एनीथिंग ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट दैट व्हिच ही विल्स. और वो नहीं इहाता करेंगे, कर सकेंगे उसके इल्म का सिवाय उसके कि जो वो चाहे. अल्लाह जो चाहेगा उतना इल्म तो इंसान को मिलेगा, जो जिसके लिए जो भी इल्म चाहेगा. asserts that fact that no one attains any part of Allah's knowledge except what Allah conveys and allows. तो इसमें ये बात पक्की होगी कि कोई भी अल्लाह का जो इल्म है वो हासिल नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अल्लाह ने जो कुछ भी पहुंचाया उसे, या जिस इल्म को हासिल करने के लिए इजाजत दे दी. This part of the ayah indicates that no one ever acquires knowledge of Allah and in His attributes except what He conveys to them. इस आयत के अंदर ये भी एक इशारा मिलता है कि कोई भी अल्लाह का जो नॉलेज है और अल्लाह की जो मतलब सिफतें हैं, यानी अल्लाह के जो नाम हैं, उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, उसके बारे में वो नॉलेज हासिल नहीं कर सकता सिवाय उसके कि जो अल्लाह उनको पहुंचाए.
For instance, Allah said, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. یہ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 110. But they will never compass anything of his knowledge. وہ اللہ کا جو علم ہے اس کا کبھی بھی احاطہ تک نہیں کر پائیں گے. اب سینٹنس نمبر 8 ہے آیت الکرسی کا. اللہ اسٹیٹمنٹ وسع کرسیہ السماوات والارض. His kursi extends over the heavens and the earth. اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے. Waqi narrated in his tafsir that Ibn Abbas said کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کرسی از دا فٹ اسٹول. وہ تو اللہ کیا فٹ اسٹول ہے جس کے اوپر اللہ کے مطلب اللہ جو پیر رکھے جس پہ. اینڈ نو ون از ایبل ٹو گیو ڈیو کنسیڈریشن ٹو اللہ تھرون. اور اللہ کے عرش کے بارے میں تو کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. الحکیم ریکارڈیڈ دس حدیث ان ہز مستدرک فرام ابن عباس who did not relate it to the prophet. اور یہ مطلب جیسے حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے جو انہوں نے اپنی مستدرک میں مطلب لی. الحکیم said it is صحیح according to the criteria of the two صحیحs. یعنی کہ دونوں صحیح کے مطابق البخاری المسلم کے مطابق کہ اس کا جو حدیث ہے اس کا کرائٹیریا بالکل صحیح ہے. بٹ دے ڈڈ ناٹ ریکارڈ اٹ. لیکن انہوں نے اپنی حدیث میں نہیں لکھے انہوں نے. In addition, الضحاک said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا if the 7 heavens and the 7 earths were flattened and laid side by side. یعنی ساتوں آسمان کو چپٹا کر دیا کوٹ کوٹ کے اور زمین کو بھی چپٹا کر دیا کوٹ کوٹ کے تو وہ جتنا بڑا پھیلاؤ ہوا یعنی سوچ لو کتنا بڑا پھیلاؤ ہے. 7 آسمان کوئی چھوٹا سا اتنا سا کوئی نہیں ہے چکرا یا کوئی بہت بڑا میدان نہیں ہے. وہ 7 آسمان ہے اور یہ زمین جس کو کوٹ کے چپٹا کر دے تو کتنا بڑا وہ بنے گا نا. they would add up to the size of a ring. تو سمجھ لو کہ اس کی جو سائز بنے گی وہ ایک انگوٹھی کی سائز ہے. رنگ ان اے ڈیزرٹ. جو یہ محاورہ ہے کہ رنگ ان اے ڈیزرٹ کا مطلب ہے کہ تمہاری انگوٹھی اگر کسی ریگستان میں گر جائے گم جائے تو کیا تم کو مل سکتی ہے. تو وہ اتنی ساری یہ جو 7 آسمان اور زمین جو ہے ان کو چپٹا کر دیا جائے گا تو وہ رنگ ان دا ڈیزرٹ کے برابر بن جائے گی کمپیئر ٹو دا کرسی. یعنی کہ کرسی اس سے کتنی بڑی ہے. جب آسمان اور زمین کا یہ میجرمنٹ بتا کے کہا گیا کہ کرسی اس سے بہت بڑی ہے. اب ہے 9th statement. Allah statement. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا and he feels no fatigue in guarding and preserving them. اور اللہ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی اس کی حفاظت اور اس کو سنبھالنے میں. Meaning it does not burden or cause him fatigue to protect the heavens and the earth and all that is in between them. اللہ کے لیے بوجھ نہیں ہے اور نہ تھکان ہے اس میں کہ اس کی حفاظت کرنا آسمان اور زمین کی اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے. Rather this is an easy matter for him. بلکہ اس کے لیے تو یہ بہت آسان ہے. Further Allah sustains everything, has perfect watch over everything. Nothing ever escapes his knowledge and no matter is ever a secret to him. اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو مطلب ان کا مطلب پالنا پوسنا اور ان کا جو پورا مطلب جو رب ہو کے جس طرح سے جو خیال پورا کرنا وہ سب کرتا ہے. اللہ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور جو اس کی نگاہ ان کے اوپر ہے نا وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے. یعنی وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی باریک سی چیز بھی اس سے اسکیپ نہیں ہونے والی. کوئی چھوٹ نہیں جائے گی کوئی چیز کہ بندے کیا کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. تو کبھی بھی اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹے گی نہیں اور کوئی بھی معاملہ اس کے لیے راز نہیں ہے. رازدار یعنی راز کی بات جو ہے سیکرٹ وہ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے سب کچھ سامنے ہے بالکل. All matters are insignificant, modest and humble before him. یعنی اللہ کے سامنے سارے معاملے ایسے ہیں جیسے کہ بہت ہی معمولی یا بہت ہی آرڈینری اور بہت ہی یعنی کہ ایک دم جس کو بولتے ہیں نا ایک دم ہمبل یعنی سمجھو اس کی کوئی وہ ہی نہیں ہے وقت. He is the most rich, worthy of all praise. اور وہ بہت غنی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں
اور وہ تمام تعریف کے لائق ہے. He does what he wills. جو اس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے, and no one can ask him about what he does. اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا جو اس نے کیا. While they will be asked. لیکن اللہ جو ہے وہ سب سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا. He has supreme power over all things and perfect alertness concerning everything. اس کا پاور جو ہے, اس کی قوت, اس کی مطلب طاقت, وہ بہت سپریم یعنی بہت زیادہ ہے, ہر چیز پر, ہر شے پر ہے, اور وہ ہر چیز کے لیے اتنا الرٹ, یعنی کہ اس کا جو میں نے بولتے نا ایک دم پرفیکٹ ہے وہ ہر چیز کے تعلق سے. He is the most high, the greatest. There is no deity worthy of worship except him and no lord other than him. اور وہ بہت ہی بلند اور بالا تر ہے, اور بہت ہی مطلب عظیم ہے, اور کوئی بھی مطلب لائق نہیں ہے الہ عبادت کے سوائے اس کے, اور کوئی بھی رب نہیں اس کے سوا. اب 10واں آیا سینٹنس, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, and he is the most high. علیہ, the most great, عظیم, is similar to his statement کہ وہ بہت بلند ہے اور وہ بہت عظیم ہے. تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے الکبیر المتعال, سورہ نمبر 13, سورہ رعد, آیت نمبر 9, the most great, the most high. یہ ہے الکبیر المتعال, یعنی کہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی بلند. These and similar ayat and authentic hadith about Allah's attributes must be treated the way the Salaf righteous ancestors treated them, by accepting their apparent meaning without equating them with the attributes of the creation or altering their apparent meanings. یہ آیت جو ہے اور اس کے اندر جتنی بھی حدیثیں مطلب اس کے تعلق سے آئی, وہ اللہ کے جو کوالٹیز ہیں, جو اللہ کے نام ہے, جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, تو اس کو ہم کو اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ سلف میں جو متقین لوگ جو تھے اور وہ جیسا اس کو ٹریٹ کرتے تھے, اور اس کا جو بھی مطلب ہم کو مطلب دکھا اپرنٹ یعنی جو ظاہر ہے اس کا میننگ, وہی میننگ کو ہم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اس کے ڈیپ میں گہرائی میں اتر کے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرنے کا کہ نہیں اگر اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوئے گا, اور یا تو پھر اس کو کسی بھی مخلوق کے کسی ایٹریبیوٹ, کسی کی کوئی کوالٹی سے مت ملاؤ, اور یا پھر اس کے جو ظاہر مطلب جو ہے مطلب اس کو رد و بدل مت کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.